اور وہ نہیں مانے تو انہوں نے اللہ سے فریاد کیا، اے میرے رب، اب یہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے، چاہے میں کتنی بھی کوشش کر لوں، اب تو ان کے خلاف اپنا حکم جاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا، اے نوح، اب تیرے لوگ میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان لوگوں کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، اس لیے اب تو ان کی کرتوتوں کی فکر نہ کر، یعنی کہ اب فیصلہ ہو چکا تھا، ہدایت کا دروازہ بند اور عذاب کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اور تو ہماری نظروں کے سامنے ایک جہاز بنا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑے جہاز کی تعمیر کرنا شروع کی، اور وہ بھی ایسے زمانے میں جبکہ قوم نے کبھی بارش نہیں دیکھی اور نہ جہاز اور نہ طوفان کا نام تک سنا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکڑی کاٹی اور جوڑ کر اللہ کی بتائی ہوئی شکل میں جہاز بنانا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ جہاز بنانا شروع کر رہے تھے تو ان کے قوم میں کچھ لوگ وہاں سے گزرتے تھے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے، اے نوح، کیا تو بڑائی بن گیا ہے؟ کیا ریگستان میں جہاز بناتا ہے؟ یہاں کون سا دریا بہتا ہے؟ کیا تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا، آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، لیکن کل جب اللہ کا عذاب تم پر آئے گا تب پتہ چلے گا۔ وہ دن رات جہاز بناتے رہے اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جہاز بنانے میں 100 سال لگ گئے۔ یہ جہاز بہت بڑا تھا اور لمبائی 300 ذراع اور چوڑائی 50 ذراع اور اونچائی 30 ذراع، لگ بھگ کئی 100 فٹ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جہاز میں 3 منزلیں تھیں، پہلی منزل جنگلی جانوروں کے لیے اور مویشیوں کے لیے، دوسری منزل انسانوں کے لیے اور تیسری منزل پرندوں کے لیے۔ ہر منزل کا دروازہ الگ الگ تھا۔ نوح علیہ السلام نے ہر جگہ اللہ کا نام لیا اور ہر تختی پر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاز کا ہر حصہ اللہ کی نگرانی میں بن رہا تھا اور وہ جہاز نہیں، نجات کی نشانی تھی۔ جب جہاز بن کر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اشارہ دیا، جب ہمارے حکم سے تندور ابل پڑے، یعنی کہ زمین سے پانی پھوٹے، تو ہر جوڑے میں سے ایک ایک جوڑا، یعنی کہ نر مادہ جو کہتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو جہاز میں سوار کر لو۔ وہ دن آیا، آسمان سے بادل گہرے ہو گئے، دھرتی سے پانی ابلنے لگا اور ہر طرف اندھیرا گڑگڑاہٹ چھا گیا۔ تندوروں سے پانی پھوٹنے لگا، یعنی کہ زمین کے ہر حصے سے چشمے جاری ہو گئے، اور اوپر سے بارش ایسی برستی رہی جیسی کبھی نہ ہوئی اور نہ کبھی کسی انسان نے دیکھی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں کو بلایا اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جہاز میں چڑھایا، یہاں تک کہ رینگنے والے کیڑے تک کو جہاز میں چڑھایا گیا۔ سب اللہ کے حکم سے جہاز میں داخل ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ کا نام لے کر اس کا چلنا اور ٹھہرنا دونوں اللہ کے نام سے ہے۔ پھر جہاز کا دروازہ بند کر دیا گیا اور وہ تیرنے لگا لہروں پر، پہاڑوں پر۔ پھر جہاز کا دروازہ بند کر دیا گیا اور وہ تیرنے لگا بڑی بڑی لہروں میں، پہاڑوں جتنی لہروں کے بیچ میں تیرنے لگا تھا۔ اتنی بڑی لہریں تھیں لیکن جہاز کو ایک بال برابر بھی نقصان نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنعان، وہ کافروں میں سے تھا اور جہاز میں سوار نہیں ہوا۔ جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا اور پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ آ جا، کافروں میں نہ رہو۔ تو اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی پناہ میں لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، آج کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جسے وہ رحمت دے۔
اتنا کہنا تھا کہ ایک لہر ان کے بیچ آ گئی اور ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام یعنی کہ نبی کے بیٹے کو نہیں بخشا کیونکہ وہ کافر تھے، تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تو عام انسان ہیں، ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، انہوں نے درد سے کہا اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میری گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں تھا۔ یہ لمحہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سیکھ ہے کہ رشتے ایمان سے بنتے ہیں، نسل سے نہیں۔ بارش دن رات ہوتی رہی، زمین کے چشمے پھوٹتے رہے اور پوری دنیا پانی سے بھر گئی، پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے، ہر ظالم اور کافر مارا گیا، صرف وہ لوگ بچ گئے جو جہاز میں تھے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو جہاز میں بچا لیا اور باقی سب کو ڈبو دیا۔ جب زمین نے پانی نگل لیا اور آسمان سے بارش رک گئی تو جہاز ایک جڑی پہاڑ پر ٹھہر گیا اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان رک جا، اور پانی اتر گیا، حکم پورا ہو گیا اور جہاز جڑی پہاڑ پر ٹھہر گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جہاز سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ جہاز سے نکلتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے سجدہ کیا اور کہا اے میرے رب، تو نے ہم پر رحمت کی، ہمیں اس مبارک زمین پر اتارا جہاں جہاز میں بچے ہوئے لوگ وہ سارے انسانوں کی نئی نسل کی بنیاد بنے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرے آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح آیا تو پوری دنیا ختم ہو گئی، بس وہ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہی اس سرزمین پر بچے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو نئی زندگی اور نئی توحید کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ صبر کیا جو کسی نے نہیں کیا، لوگوں کو 950 سال تک بلایا اور ان کا مذاق سہا، اپنوں کو کھویا مگر توحید سے ڈٹے رہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام بہت شکر کرنے والے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام دعوت دینا اور صبر کرنا اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اس میں اور ایک واقعہ چھوٹ گیا جو ایک بوڑھی عورت کا تھا جو چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام جہاز بنا رہے تھے تو ان کے قوم میں سے ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو دھیان سے سنا کرتی تھی، لیکن وہ اتنی غریب اور کمزور تھی کہ جہاز بننے کے کام میں شامل نہیں ہو پائی۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی پہاڑ کے نیچے۔ ایک دن وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئی اور بولی اے نبی خدا، میں بوڑھی ہوں، چل پھر نہیں سکتی، جب طوفان آئے تو مجھے بھی خبر کر دینا تاکہ میں بھی جہاز میں سوار ہو جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے نرمی سے جواب دیا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اگر تیرا ایمان سچا ہے تو وہ تجھے خود بچا لیں گے۔ وہ بوڑھی عورت مسکرائی اور بولی مجھے تیرے رب پر بھروسہ ہے، اگر اس نے چاہا تو وہی مجھے بچا لے گا۔ اور پھر وہ اپنی جھوپڑی میں لوٹ گئی۔ جب طوفان نوح شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جہاز میں اپنے ساتھیوں کو سوار کیا تھا، لیکن وہ بوڑھی عورت انہیں یاد نہ رہی، وہ اکیلی جھوپڑی میں ہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا